السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ان بہنوں کے لیے ایک تسبیح لے کر کے آیا ہوں جو میری بہنیں مجھ سے کمنٹ کرتی رہتی ہیں کہ شادی کو ہمارے 10 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، 9 سال ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے میں آج ایک تسبیح ایسی بتاؤں گا، اگر وہ شب برات کی رات میں اس تسبیح کو پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ تعالی دیکھنا اسی مہینے اللہ کریم آپ کے گھر میں وہ خوشخبری کا دن آئے گا جس کے لیے آپ کو پچھلے کئی سالوں سے انتظار ہے۔ شادی کے بعد میں شوہر نے، بیوی نے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ اگر خوشی کا کوئی وقت ہوتا ہے تو وہ یہی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں جلد سے جلد اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی اگر اولاد نہیں ہو تو پھر جو ہے شوہر اور بیوی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محلے والے، بستی والوں کی باتیں سن سن کے دل جو ہے نا چھلنی ہو جایا کرتا ہے۔ تو آج میں ان بہنوں سے کہوں گا، دیکھیں کبھی کسی کی باتوں کو سن کر مایوس مت ہونا، اپنے دل کو مت توڑنا، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے انہیں بھی بنایا ہے اور آپ کو بھی بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ارادہ رکھیں، یقین رکھیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کریم آپ کو بھی اولاد ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص راتیں، کچھ مخصوص پل بنائے ہیں جن میں اللہ کریم اپنی رحمت کے سائے زمین پر بخیرتا ہے، اور اس وقت میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جیسے شب قدر کی رات ہے، جیسے شب برات کی رات ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یعنی کچھ راتیں وہ ہیں جن راتوں میں اگر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اپنی ان بہنوں کے لیے ایک آج خاص عمل دوں گا جو میری بہنیں پچھلے کئی سالوں سے ان کے اولاد نہیں ہے۔ یقیناً دل بہت پریشان ہوتا ہے جب کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے شادی کو 10 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، ابھی اولاد نہیں ہے۔ تو دیکھیں دل تو پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم تو آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہم نے، میری کئی ساری بہنوں نے دعا کے لیے کیا تھا، کہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نماز جمعہ میں بھی اور پہلے بھی ہم نے دعائیں کراتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ میں سے بھی کسی بہن کو دعاؤں کی حاجت ہے تو وہ اپنا نام بھی کمنٹ میں شیئر کر سکتی ہیں، اور اگر نام نہیں کر سکتی ہیں تو وہ کمنٹ کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ ہم آپ کا نام بھی سر فہرست لکھ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ کیونکہ یقیناً جہاں دوائیاں دم توڑ دیں، جہاں لوگوں کی دوائیاں اور تعویذات دم توڑ دیتے ہیں، وہاں یقیناً دعا جو ہے نا وہ کام آیا کرتی ہے۔ دعا ایک بہت بڑا عمل، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اسی لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے دعائیں کیا کریں، اوروں کے لیے دعا کیا کریں، اور اوروں سے اپنے لیے دعائیں بھی کیا کرایا کریں، خاص کر اپنے والدین سے دعائیں کرایا کریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کر دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو ایک تسبیح بتا دوں، آپ شب برات آنے والی ہے، اس رات میں اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ بس ایک رات کی اور ایک تسبیح ہے، آپ نے اسے پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھنا آپ کو بہت جلد وہ ملنے والا ہے جس کی آپ کو جستجو ہے۔ آپ جو ہے چینل کو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کر دینا، ہے نا۔ تو آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ عمل کیا ہے آپ سنیں۔ آپ جب شب برات کی رات آتی ہے اس میں یقیناً ہم اور آپ سارے لوگ جاگتے ہیں اور جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، قضا نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جو بھی آپ عبادت کرنا چاہیں میری بہنیں وہ عبادت کر لیں۔ لیکن جب دیکھ لیں کہ چلیے 5 منٹ 7 منٹ آپ نے اس تسبیح کے لیے بھی نکالنے ہیں، آپ نے ایک بوتل وغیرہ میں پانی لے لینا ہے۔ ایک بوتل وغیرہ میں پانی لے لیں، اور لینے کے بعد میں اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ عبادت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے وضو بھی ہوگا، پاک بھی ہوں گی۔ اس کے بعد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ سب سے اول میں 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک تو آپ نے ہر وظیفے سے اول آخر میں پڑھنا ہی ہے، کیونکہ درود پاک کی برکت سے اللہ کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے اول میں آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں درمیان میں آپ نے ایک اللہ کا نام ہے جو 41 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور ایک تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں والی تسبیح ہو یا اپنی انگلیوں کے نشانات پر ہوں، آپ نے یہ تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اس پانی پہ دم کر دینا ہے اور اس پانی کو جو ہے اوپر سے بند کر کے رکھ دینا ہے۔ اگلے دن جیسے شام ہو یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن جب بھی آپ کا شوہر آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس پانی میں سے آدھا اپنے شوہر کو اور آدھا خود نے یہ پانی پی لینا ہے، اور اس میں سے کم آدھا آپ نے بچا کے رکھ دینا ہے۔ رات کو وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے، صبح میں اٹھ کر نماز فجر کو پڑھنا ہے غسل کرنے کے بعد میں، اور اس کے بعد میں پھر آدھا گلاس جو بچ جائے اس کو نماز فجر کے بعد پاک ہونے کے بعد میں اس کو آدھا گلاس اور پی لیں۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم آپ کو اولاد نصیب فرمائے گا۔ خدا حافظ۔